آج ہم مشہور ہندوستانی اداکار عرفان خان کی رحلت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بہت بڑی سیلیبریٹی تھے، ہر شخص جو فلمیں دیکھتا ہے اور بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ ان سے ایک تعلق محسوس کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی موت جن حالات میں ہوئی وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کی اوسط عمر 60 70 80 سال ہے اور اس عمر کو پہنچنا ایک طبعی عمل ہے، نیچرل عمل ہے، لیکن ان کی موت صرف 53 سال کی عمر میں ہو گئی۔ پھر ان کی موت کا جو سب سے اہم پہلو ہے جس نے مجھے گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیماری کے موقع پہ، یعنی آج سے 2 سال قبل، جب انہیں اس مرض کی تشخیص ہوئی تو انہوں نے اپنے احساسات کو ایک خط کی شکل میں تحریر کیا اور اس خط کو پبلک کر دیا تھا۔ اور اس خط میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی محسوسات کیا ہیں جو کینسر جیسی موذی بیماری کا شکار ہو اور اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس کو یقین ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہے گا، جس کے لیے زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے موت کو دیکھ لیا ہے لیکن وہ اپنا حال بتانے کے لیے زندہ ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا حال کوئی دوسرے کو نہیں بتا سکتا۔ ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں اپنی شادی کے تجربات، اپنے کاروبار کے تجربات، اپنی تعلیم کے تجربات۔ موت کا تجربہ کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موت کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے احساسات کو بیان کیا، اس بے یقینی کو بیان کیا، اس اذیت کو بیان کیا جس کا وہ شکار تھے۔ کس طرح انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں گویا کہ ٹرین میں بیٹھ کے اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا اور اچانک مجھے پیچھے سے گارڈ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ آپ کی منزل آ گئی ہے، آپ اتر جائیں۔ وہ اترنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کی گاڑی کو تو بہت آگے جانا تھا۔ 53 سال کی عمر کچھ نہیں ہوتی، ان انڈسٹری میں بہت کام کرنا تھا، بڑے ایوارڈز لینے تھے، بچوں کی شادیاں کرنی تھیں، بہت کچھ کرنا تھا، لیکن اچانک موت نے دستک دی۔ گارڈ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انہیں گاڑی چھوڑ کر اترنا پڑا۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے۔ دیکھیے، یہ دن جو عرفان خان پہ آیا ہے وہ مجھ پر اور آپ پر بھی آنا ہے، جلد یا بدیر، آج یا کل، اس برس، 10 برس بعد، 20 برس بعد، 30 برس بعد یا اگلی صدی میں ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے، لیکن ہم اس حقیقت کو بھول کر جیتے ہیں۔ اور ایسے میں ایک روز جب موت کا فرشتہ دستک دیتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو عرفان خان کی ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنی کیفیت کو ہم تک منتقل کر دیا۔ یہ اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کر سکتے ہیں کہ جب ہماری موت آئے تو ہم اس کیفیت سے دوچار نہ ہوں۔ دیکھیے، ہمارے پاس ایک بہت بڑا نور ہے، بہت بڑی روشنی ہے، اور وہ قرآن مجید کی روشنی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ یہ ایسی روشنی ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ قبر کے اندھیرے کے دوسری طرف ایک پوری دنیا ہے، جنت کی ابدی بادشاہی ہے، خداوند دو عالم سے ملاقات ہے، اس کے فرشتے موجود ہوں گے ہمارا استقبال کرنے کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کی راہ اختیار کریں، خدا کو سب سے بڑھ کر چاہیں، تنہا اسی کی پرستش کریں، اس سے ملاقات کا یقین کریں، اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی بنا لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اخلاق عالیہ، قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی زندگی ہے، اعلیٰ ترین اخلاق، خدا کے حقوق پورے کریں، بندوں کے حقوق پورے کریں، ماں باپ، رشتہ دار، غریبوں، یتیموں، سب کا حق دیں، بدکاری سے بچیں، کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، توبہ کریں، رجوع کریں۔ ہمارا رب بہت کریم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ روشنی ہے، اس روشنی کے ساتھ جب ہماری موت آئے گی تو ہم ہنس رہے ہوں گے، ہم خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ بات کتنی اہم ہوگی کہ ہمارے آگے جنت ہے،
ادھر ہمارا دم نکلے گا، ادھر فرشتے ہمیں لیں گے، ہاتھوں ہاتھ لیں گے، ہمارا استقبال کریں گے، لوگ رو رہے ہوں گے، ہم ہنس رہے ہوں گے، ہم پرسکون ہوں گے، ہم اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، جنت کی ابدی بادشاہی میں ہم بسائے جائیں گے۔ تو یہ تو خوشی کا مقام ہوگا، ہماری کیفیت وہ نہیں ہوگی جو عرفان خان کی ہوئی۔ لیکن کچھ مسئلے ہیں جن میں سے بیشتر مسئلے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ میں چاہوں گا کہ مختصراً بہت اختصار کے ساتھ ان مسئلوں کو یہاں بیان کر دوں۔ دیکھیے ہم کرتے کیا ہیں، ہم غیر اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا کے جیتے ہیں۔ بہت سے لوگ معبودان باطل کا ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کا درد سینے میں رکھتے ہیں، ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ خدا کی محبت کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو ہدف بنا کے جیتے ہیں، کیریئر، بنگلہ، گاڑی۔ چلیے کوئی چیز غلط نہیں ہے، لیکن اس میں آخرت کو بھول جانا، حلال و حرام کو بھول جانا، حدود الہی کو بھول جانا، خدا کے حقوق کو بھول جانا، بندوں کے حق کو بھول جانا، یہ غلط ہے۔ تو یہ غلط رویے ہیں جن کی طرف قرآن مجید توجہ دلاتا ہے۔ اچھا، یہ رویے تو عام لوگوں کے ہیں، ہمارے جیسے مذہبی لوگوں کے بھی بڑے بعض غلط رویے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم لوگ اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں وہ یہ کہ جو ایمان کا اور اخلاق کا راستہ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار کہا ہے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے کہ جنت یقینی ہے، فوز و فلاح یقینی ہے، کامیابی یقینی ہے، ہم اس پہ تو فوکس نہیں کرتے، ہم کچھ شفاعتوں کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مسیحی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امید پہ زندہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر وہ ایمان لے آئے اور وہ انہیں بخشوا دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ انسان اپنے اعمال کی کمائی کے عوض رہن رکھا ہوا ہے، اعمال لے کے جائیں گے، اپنے آپ کو چھڑا لیں گے اور نہ پھنس جائیں گے۔ تو ہم نے بھی اگر کوئی امید باندھ رکھی ہے تو اس امید کو دل سے نکال دیں، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ اچھا، میں ایک بات عرض کر دوں، سمجھا دوں، یہ کانسیپٹ اس لیے ضروری ہے کہ شاید آپ کو کبھی کسی نے یہ بات نہیں بتائی۔ ہم جو بہت زیادہ شفاعت کی امیدیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ احادیث میں یہ چیز آئی ہے، تو میں اتنا بتا دوں کہ شفاعت کا تصور کیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں جب زندگی شروع ہوگی میں اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، لوگ پھنس جائیں گے، حشر میں خوار و خراب ہو رہے ہوں گے، پھر شفاعت ہوگی۔ یعنی میں اس کے میرٹ پہ بحث نہیں کر رہا، میں بتا نہیں رہا کہ کیا اصول ہوگا، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جیسے سب مانتے ہیں، سب پھنس چکے ہوں گے، حشر میں ہزاروں سال سے خوار و خراب پھر رہے ہوں گے، اس وقت شفاعت ہوگی۔ تو قرآن مجید جو راستہ بتا رہا ہے کہ ایمان و اخلاق پہ عمل کرو، ایمان عمل صالح پہ عمل کرو، اور ادھر تمہارا دم نکلے گا، ادھر فرشتے جنت کے بشارت لے کے کھڑے ہوں گے، برزخ میں، قبر میں جنت، حشر میں فرشتے موجود تمہیں لے کے چلے جائیں گے، عرش کے سائے میں رکھ دیں گے۔ کہاں یہ کہ آپ 50,000 تک حشر کے میدان میں خوار ہوتے رہیں، اس کے بعد پھر آپ کی شفاعت ہو۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے اسی شفاعت پہ امید لگا رکھی ہے تو کرا لیجئے، 50,000 سال بعد جا کے کہیں جا کے یہ امکان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، یہ بھی امکان ہوگا۔ تو اگر آپ مانتے بھی ہیں تو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں راستہ کیا بتایا ہے، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، ادھر دم نکلے گا ادھر جنت، اس راستے کو اختیار کیجئے۔ اچھا، دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہے ہم مذہبی لوگوں کا، وہ یہ کہ ہم اصل کام تو کرتے نہیں ہیں، ایمان و اخلاق کی جو گھاٹی ہے اس پہ ہم نہیں چڑھتے، ہم اس کے بجائے بدعتوں میں گھر جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ بات یاد رکھیے گا، ایمان و اخلاق کے علاوہ، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ شریعت بھی شامل ہے، اس کے علاوہ کچھ لے کے پہنچے، مذہب کے نام پہ لے کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ کو اجر نہیں دیں گے، وہ پوچھیں گے یہ کس کے کہنے سے کیا، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو قیامت کے دن مجھے اور آپ کو یہ بتانا ہوگا، پروردگار یہ کام کیا تھا نا، تو یہ قرآن میں اس جگہ لکھا ہوا تھا، یہ بتانا ہوگا، ورنہ ہمارے مذہبی اعمال بھی ہمارے گلے پڑ جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تیسرا ہم مذہبی لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم
جو اصل کام ہے ان کو کرنے کے بجائے، ان پر فوکس کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، اور ہم جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کو ایک جلیل القدر پیغمبر نے بیان کیا تھا کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو۔ تو ہم خدا اور بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، اور جہاں انہوں نے پوچھ لیا وہاں ہم مارے جائیں گے۔ جو قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور اس کو میں نے اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں جمع کر دیا، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، بالکل واضح ہیں معیارات۔ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کچھ اور کام نہیں آ سکتا۔ اور سب سے آخری چیز وہ یہ کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دین بناتے ہیں، اور پھر مذہبی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مہمیں چلاتے ہیں، اخلاقی طور پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کسی اچھی بات کا صدور نہ ہو، ان سے اخلاقی گفتگو نہ ہو۔ آپ جہاں کسی مذہبی آدمی کو سنیں گے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے اعلیٰ لوگ بھی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد کی تربیت اس طرح ہوئی ہوئی ہے کہ منہ سے جھاگ نکلتا ہے اور غصے کے مارے ان کی حالت خراب ہوتی ہے، قہر و غضب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں، دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں بہت ادب سے دوسروں کو سمجھا دیں، فیصلہ نہ کریں کبھی بھی۔ تو یہ وہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ اس راہ کی خطرناک چیزیں ہیں جن کی میں نے نشاندہی کر لی ہے۔ تو اگر یہ بات واضح ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کا یہ حاصل ہوگا کہ اصل راستہ ایمان کا ہے، اخلاق کا ہے، اور جو شریعت کے احکام ہم سے متعلق ہیں ان کو ادا کیجئے۔ خدا کی رحمتیں میری اور آپ کی انشاءاللہ منتظر ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔